بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا ایک بہترین واقعہ بیان فرمایا۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ صفا اور مروہ یہ مکہ المکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبۃ اللہ کے بالمقابل عین مشرق کی طرف ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر سکونت اختیار فرمائی اللہ کے حکم سے جہاں اس وقت آب زمزم موجود ہے۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ خورد و نوشت کی کوئی اور اشیاء تھی۔ رضا الہی کے لیے اللہ کے ان مقبول بندوں نے وہاں سکونت اختیار کی اور صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر کے تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی اور پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ بے تاب ہو گئیں اور صفا پہاڑی پر تشریف لے گئیں، چڑھ گئیں۔ وہاں جا کر دیکھا کہ دور دور تک پانی نظر نہیں آیا۔ پھر آپ میدان میں اتری، نیچے اتر کر پھر مروہ پہاڑی کی طرف چڑھ گئی، تو اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کا جلوہ دکھایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ وہاں بے آب و گیا وادی میں اللہ کی رضا کے لیے رہ کر صبر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کا صلہ اس طرح دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں غیب سے ایک چشمہ نمودار فرما دیا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ نے وہاں ظاہر فرما دیا، اور ان کے صبر اور اخلاص کی برکت سے ان کی اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ قرار دیا ہے کہ آج تک اور قیامت تک جو بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گا، چکر لگائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہوگا۔ اور ان دونوں پہاڑوں کو دعا کی مقبولیت کا مقام بنایا۔ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگیں، میدان میں اتریں پھر اللہ سے دعا مانگیں، مروہ کی طرف چڑھ جائیں پھر اللہ سے دعا مانگیں، تو جہاں کھڑے ہو کر تم دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ سبحان۔ تو من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر اللہ یہ اس سے دین کی نشانیاں مراد ہیں۔ وہ دین کی کون کون سی نشانیاں ہیں؟ ان دین کی نشانیوں کا تعلق مکانات سے بھی ہے، زمانے سے بھی ان کا تعلق ہے، اور جناب عبادات سے بھی ان کا تعلق ہے۔ یہ سب دین کے شعائر ہیں، دین کی نشانیاں ہیں۔ مکان سے متعلق کیا مطلب یہ کہ کعبۃ اللہ ہے، یہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے، اور صحابہ کرام عرفات کا میدان ہے، شاعر اللہ میں شامل ہے۔ باپ بیٹے میں جہاد کی شرکت میں اسی طرح جناب وہ 3 جمرات ہیں، صفا کہتا کہ میں جہاد میں جاؤں گا اور بیٹا کہتا میں جہاد میں جاؤں گا، یہ سب اللہ کی شاعر میں شامل ہے، اللہ کی نشانیوں میں شامل ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور باپ کہتا بیٹے کو کہ بیٹا تم گھر پہ رہو، جس طرح اور بیٹا باپ کو کہتا کہ نہیں تم گھر پہ رہو اور میں جہاد کے لیے جاؤں، حرمت والے مہینے، حتیٰ کہ جو معذور صحابہ کرام ہوتے تھے جو جہاد کے لیے نہیں جا سکتے تھے وہ
کا دن ہے شہادت کی تڑپ رکھتے تھے ایام تشریق ہے، شہید ہو یہ جانا سب زندہ اللہ رہ کے جانے سے شاعر میں شامل جناب وہ بہتر سمجھا اور کرتے تھے، وہ اس طرح عبادات کے معاملات میں شاعر میں سبقت کیا کرتے تھے۔ دوسری علامات جس طرح غربت اور اذان بے ہے، کسی کی یہ وجہ بھی سے اللہ کی شاعر میں جو شامل ہے، اللہ صحابہ کی کرام نشانی راہ ہے۔ خدا میں نہیں جا اسی طرح سکتے تھے، وہ اقامت گھروں میں ہے، روتے نماز تھے، سے پہلے وہ پڑھتے گڑ ہیں۔ گڑاتے تھے باجماعت نماز اور پڑھنا حسرت یہ کرتے بھی اللہ تھے کی کہ اے نشانیوں کاش میں سے ہمارے پاس بھی کچھ نماز مال و جمعہ دولت ادا ہوتا اور کرنا، ہم بھی نماز جہاد کے لیے عیدین راہ ادا خدا میں کرنا، سفر اسی کرتے طرح تھے۔ ختنہ کرانا، ایک صحابی یہ بھی رسول اللہ کی یہاں تو شاعر میں شامل ہے۔ عمارات بنانے میں یعنی ایک شاعر دوسرے کا سے تعلق سبقت لی جاتی عبادات ہے، سے بھی آج ہے، کا ہمارا معاشرہ زمانے جو ہے سے بھی ہے، اور جائیداد اکٹھی مکانات کرنے سے میں بھی ایک دوسرے اس سے کا سبقت تعلق لی جاتی ہے۔ تو ایک اس کی اگر واقعے سے ایک پتہ پلاٹ چلا، ہے تو دوسرا یہ جو کوشش واقعہ کرتا ہے آپ نے میرے دو سماعت ہونے فرمایا، چاہیے۔ اس سے پتہ چلا ایک کہ بلڈنگ اگر 2 منزلہ جس بنائی ہے چیز تو کو دوسرا کوشش کرتا ہے صالحین سے میری نسبت ہو جناب وہ جائے، 3-4 منزلہ اللہ کے بلڈنگ ہونی مقبول چاہیے، بندوں سے لیکن دیکھیں جس چیز صحابہ کو کرام نسبت کس ہو طرح جائے معاملات تو میں وہ سبقت چیز لیا کرتے عظمت تھے والی بن جاتی کہ ہے۔ ایک صحابی صفا اور اگر مروہ کی کوئی آدھی رات خصوصیت عبادت نہیں کرتا تھی، تو صفا دوسرے اور صحابی کا مروہ پتہ اللہ چلتا کی کہ یہ تو نشانیوں میں پوری سے پوری رات تب اللہ کی بنے عبادت کے لیے جب کھڑا ایک رہتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک کی صحابی رسول زوجہ اگر ایک محترمہ تہائی قرآن یعنی کی اللہ تلاوت کی کرتا تو ولیہ دوسرے نے کا پتہ جب چلتا یہ وہاں تو آدھا چکر قرآن لگائے تو پاک اللہ تلاوت تعالیٰ کر نے لیتا اس ہے، جگہ کو بھی سبحان اپنی اللہ۔ نشانی قرار تو دیا۔ یہ تھی سبقت۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اور فاستبقوا یہ ان الخیرات، کے قدموں کی نیکی برکت کے ہے، اور یہ بھی معاملات میں معلوم ہوا ایک کہ دوسرے سے معظم سبقت چیزوں لے کی جاؤ، تعظیم اور عبادت کے توقیر کرنا معاملات یہ میں ایک دین میں دوسرے سے داخل ہے۔ سبقت لے جاؤ۔ ایک بندے کا صفا پتہ اور چلا مروہ کہ یار معظم بن ماشاءاللہ گئی نا، یہ تو اب ان 5 کی وقت کا تعظیم نمازی کرنا ہے اور ساتھ دین میں نوافل شامل بھی ہے، پڑھتا ہے، اور تو پھر صفا دوسرا اور جو مروہ کی سبقت کرے صحیح کہ کو وہ حج میں نماز شامل کر دیا تہجد کی گیا۔ پابندی شروع کر دے، اگر وہ دوسری دوران نوافل کی حج پابندی صفا شروع اور کر دے۔ مروہ کی ایک شخص جناب وہ صحیح قرآن نہیں پاک کا کرتے، ایک سپارہ ذکر نہیں پڑھتا ہے تو لگاتے دوسرا یوں تو سبقت کرے واجب کہ وہ چھوٹتا ہے، اس 1.5 پر دم سپارہ اور لازم 2 ہے۔ سپارے قرآن پاک کی یعنی تلاوت اتنی کرنے کا پابندی، معمول بنا لے، تو اللہ یہ کی ہے نشانیوں نیکیوں کی میں سبقت تعظیم کی کرنا۔ اتنی تو پابندی اللہ کہ رب تم نے ان العالمین کی ہمیں بھی تعظیم کرنی ہے، نیکیوں اور میں ایک تعظیم دوسرے یوں سے کرنی ہے سبقت کہ لے تم جانے نے کی دوڑ کے توفیق جانا ہے اور دوڑ اور اس کے کا آنا ہے۔ جذبہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تو اللہ عطا تعالیٰ فرمائے۔ تعظیم کرا رہا ہے آگے اپنی فرمایا نشانیوں کی، اینما اللہ کے تکونوا، برگزیدہ تم بندوں کے جہاں قدموں کی کہیں بھی برکت ہو، کی وجہ سے۔ یعنی اے اور فلا مسلمانوں جناح علیہ، فرمایا اس آیت کا اور شان نزول اے یہ ہے، اہل کتاب، تم زمانے جہاں جاہلیت کہیں میں بھی ہو، صفا اور مروہ قیامت پر کے دن 2 اللہ بت تعالیٰ رکھے تم ہوئے سب تھے، کو اکٹھا کر کے صفا لائے پر گا، جو بت رکھا ہوا تھا اس کا میدان نام تھا محشر میں عصا، سب کے سب اور اکٹھے مروہ ہوں گے۔ پہاڑی کے اوپر جو بت رکھا ہوا تھا اس کا نام تھا نائلہ۔ تو کفار جب صفا گزاروں کو مروہ اللہ کے درمیان تعالیٰ صحیح کرتے ثواب عطا فرمائے کیونکہ گا، بہت پرانی بات ہے نا، نافرمانوں کو حضرت اللہ ابراہیم علیہ تعالیٰ السلام کے زمانے سزا کی دے بات ہے، گا صفا اور مروہ اور کا اپنے نشانی عذاب ہونا، میں مبتلا اس وقت کرے کا گا۔ چکر، اس بے وقت کتنا شک اللہ زمانہ تعالیٰ گزرا۔ ہر شے تو پر قدرت رکھنے والا ہے، ابتدائی اسلام سے تو وہ پہلے مخلوق کو کفار مرنے جب کے چکر لگاتے بعد تو کیا دوبارہ کرتے؟ زندہ کرنے کی صفا قدرت پر بھی چڑھتے رکھتا تو ہے، اور اطاعت اس صاف کی گزاروں کو تعظیم ثواب کرتے، اس پر دینے ہاتھ اور پھیرتے، سزا یافتہ اور لوگوں پھر کو جب مروہ کی طرف چڑھتے، عذاب مروہ دینے پر کی پہنچتے تو قدرت بھی پھر رکھتا وہ ہے، نائلہ اور کے اوپر اللہ جا رب کر ہاتھ العالمین پھیرتے کی اور اس کی شان یہ تعظیم ہے کہ کیا وہ ہر کرتے تھے۔ چیز پر قادر ہے۔ تو زمانہ اسلام جس میں طرح اللہ تعالیٰ ان دونوں تخلیق بتوں کو کرنے توڑ پر دیا قادر گیا، ہے، اسی طرح سزا لیکن اور چونکہ عذاب کفار دینے پر یہاں بھی قادر مشرکانہ ہے، فعل کرتے اور تھے، اسی طرح رب تو اس لیے العالمین مرنے مسلمانوں کے کو بعد صفا مروہ کے دوبارہ زندہ درمیان کرنے کی صحیح قدرت کرنا بھی گراں رکھتا ہے۔ محسوس ہوا کہ یار اب یہ وَمِنْ کفار بھی حَيْثُ چکر لگاتے خَرَجْتَ تھے، ہم فَوَلِّ بھی چکر لگائیں گے وَجْهَكَ تو لوگ شَطْرَ تو یہ سمجھیں گے کہ الْمَسْجِدِ یہ بھی بتوں کی تعظیم کے لیے جا رہے ہیں، الْحَرَامِ کیونکہ وہ بتوں کی تعظیم کرتے وَإِنَّهُ تھے، ادھر بھی دوڑتے لَلْحَقُّ ادھر مِنْ بھی دوڑتے جا کر رَبِّكَ بتوں وَمَا کے اوپر ہاتھ واتھ اللَّهُ پھیرتے تھے۔ بِغَافِلٍ تو مسلمانوں نے گراں محسوس عَمَّا کیا، کیونکہ اس میں تَعْمَلُونَ۔ مشرکانہ فعل کے اور اے ساتھ مشابہت حبیب بنتی صلی تھی، اللہ علیہ تو وسلم، اس آیت تم مبارکہ میں جہاں ان سے کو آؤ کا اطمینان اپنا فرما منہ دیا، مسجد فلا حرام کی جناح طرف کرو، علیہ، فرمایا اور تم بے ان شک پر یہ یقیناً چکر تمہارے لگاؤ، رب کی تمہارے طرف سے اوپر حق کوئی ہے، گناہ اور نہیں ہے، اللہ کوئی حرج تمہارے والی کاموں بات سے نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ کیونکہ تمہاری یعنی نیت اے خالص حبیب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیت ہے آپ اللہ کی کسی بھی عبادت شہر کی۔ سے ہم صفا پر سفر چڑھ کے لیے گئے نکلیں تو ہم اللہ کی عبادت کی بہرحال نیت سے نماز چڑھتے ہیں، میں مروہ اپنا پر چڑھ جائیں تو منہ اللہ کی مسجد عبادت کی حرام نیت سے کی طرف چڑھتے ہی ہیں، کرنا ہے۔ لہذا جس طرح تمہیں حالت مشابہت کا اقامت اندیشہ میں نہیں یعنی ہونا شہر چاہیے، مکہ میں رہ جس کر طرح خانہ تم کعبہ کے اپنا اندر رخ اپنا منہ زمانہ کعبۃ اللہ جاہلیت میں کی طرف کفار نے کرتے ہو، بت رکھے ہوئے تھے، اگرچہ تم اب دور کہیں نکل جاؤ، اسلام کے زمانے سفر میں ان کے لیے بتوں کو نکل توڑ جاؤ، دیا گیا، حالت کیا
سفر میں بھی تم جہاں کہیں نہیں جاؤ ہو گے، تمہاری سمت کس کعبہ طرف میں تو ہونی جانا ہے، چاہیے؟ کعبۃ اللہ تم کی کہو طرف کہ ہی وہاں تو ہونی بت رکھے چاہیے۔ ہوتے تھے اس لیے ہم نہیں جاتے، تو پھر کعبہ میں بھی اور پھر بے تمہارا شک جانا نہیں بنتا، پھر کعبہ میں کعبہ نہیں کو جانا چاہیے۔ قبلہ بنایا تو جانا جب یہ اسلام ضرور کے آپ آنے کے سے رب کی بت طرف سے توڑ حق دیے ہے گئے، بت اور یہ ہٹا دیے حکمت کے گئے، عین جس طرح موافق ہے۔ کعبۃ اللہ میں اور اے آنا مسلمانوں، عبادت ہے، اللہ اسی تعالیٰ طرح تمہارے صفا اور اعمال مروہ سے کا چکر غافل لگانا نہیں بھی ہے، اسی اس طرح لیے وہ عین تمہیں عبادت اس ہے۔ عمل کی بہترین جزا دے تو گا۔ اس کو شاعر اسلام تو میں رکھا، یعنی دین قبلے کی طرف شاعر منہ میں کر رکھا کے۔ ہے۔ نماز اسی طرح پڑھنا کفار یہ کی بت پرستی شرائط سے نماز میں سے صفا ہے، اور مروہ کے قبلے کی شاعر سمت دین سے ہونے ہٹ میں کر کوئی فرق اگر نماز نہیں پڑھی جائے تو پڑتا ہے، وہ تو نماز بعد کی نہیں بات ہے۔ ہوتی ہے۔ شاعر تو جیسے ہم پہلے دور بنے، دراز کے رہنے بت والے رکھنا لوگ ہیں، تو اسی بعد طرح کی بات ہے، یہ تو کعبۃ اللہ سے ان کا جتنے لوگ عقیدہ بھی اور دور کفار دراز کا رہتے ہیں، نظریہ تھا، سمت تو کفار قبلہ کے ہمارا نظریے کو تو کعبہ کی اسلام نے طرف ہی توڑ دیا ہونا اور چاہیے، ختم کعبہ کر سے دیا ہٹا ہے۔ ہوا نہیں اب ہونا چاہیے۔ قیامت تک کے چاہے ہم لیے سفر میں ہوں، مسلمان چاہے جو ہم صفا حضر میں اور ہوں، مروہ کی سعی رخ کرے کس طرف کریں کرنا گے، ہے؟ یہ کعبۃ عبادت اللہ میں کی ہی شامل بھی طرف کر منہ دیا کر کے گیا اور نماز اسے ادا شاعر کرنا ہے۔ اللہ اللہ اور تعالیٰ عمل دین کی اسلام توفیق کا عطا حصہ فرمائے۔ بھی قرار دے وما دیا۔ علینا الا البلاغ۔
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ یہ آیت ان یہود کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو تورات کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ کی آیتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کہ ضرورت کے وقت نہ بتائے جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، تو غلط بتانے پر شریعت میں سخت وعید ہے۔ ضرورت کے وقت مسائل نہ بتانا یہ بھی مسائل کو چھپانا ہے، یا مسائل غلط بتانا یہ بھی مسائل کو چھپانا ہے۔ یہ دونوں گناہ یہود کے علماء کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جتنی آیات تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی انہیں چھپاتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی شریعت میں زنا کی سزا تھی کہ جو زانی یا زانیہ پکڑے جائیں تو ان کی سزا یہ تھی کہ انہیں رجم کر دیا جائے، کہ انہیں سامنے کھڑا کر کے پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ ان لوگوں نے اس مسئلے کو یوں چھپا رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ زنا کی سزا یہ ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اگر زانی یا زانیہ پکڑے جائیں تو پھر تم ایسا کرو کہ ان کے منہ کالے کر دو اور انہیں چکر لگوا دو۔ تو اس طرح انہوں نے اس مسئلے کو بھی چھپا رکھا تھا، تو قرآن پاک نے ان کی تردید کی ہے۔ میں نہیں، جو دین کا صحیح مسئلہ ہے جب تک وہ نہیں بتاؤ گے تو پھر اللہ کی بھی تم پر لعنت ہوگی، اللہ کے رسولوں اور فرشتوں کی بھی تم پر لعنت ہوگی۔ تو احادیث مبارکہ میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعید ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہو لیکن وہ اسے چھپاتا ہے، جانتا بھی ہے کہ علم کی بات یہ ہے لیکن چھپاتا ہے، بتاتا نہیں ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اسے آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور حضرت المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے، علم نہیں ہے ایسے ہی فتوے لگا رہا ہے، اور تو فرمایا اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، بغیر علم کے کسی بات کا فتویٰ دے دینا۔ تو غلط مسائل بیان کرنے والے، بغیر پڑھے ہوئے لوگ، عالم کہلائیں، مفتی کہلائیں، محدث کہلائیں، مفسر کہلائیں، سب اس وعید میں شامل ہیں۔ قرآن پاک کی غلط تشریحات کر کے لوگوں کے عقائد و نظریات کے خلاف بات کریں اور لوگوں کو الجھا کر رکھیں تو یہ بھی اس وعید میں شامل ہیں۔ محض آرٹیکل لکھنے والے، کالم لکھنے والے لوگ جب قرآن و سنت کی تشریح کرنے لگ جائیں تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی حقانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور مومنین اور صالحین کی بھی ان پر لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شاعر اسلام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، ہم بھی جا کر جناب و صفا مروہ کی سعی کریں۔ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کا مزہ تو وہاں ہے نا، ایک ایک نشانی جو قرآن نے بتائی ہے وہاں بندہ اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھ سکتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العالمین علم دین اور علم پر کما حق ہو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا